بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی اسلامک بیان کی ویڈیو اور اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے چاہے ساری رات ہو غفلت میں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہے؟ کہا ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو غصے والا بھی ہو نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے میں مرید ہوتا ہوں۔ جی پیر صاحب ویسے دنیا بھری پڑی ہے اس، تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چڑھی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند، انہوں نے 1 لاکھ دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ کہ 1 لاکھ ہے، کہ میں 3 لاکھ لے آندہ۔ کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربانی۔ کہا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو، واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب امام حسین صاحب انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا تھا۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم سفاک، اللہ کا نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھا، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے لگا 4,000 دینار دے دیے جائیں۔ 4,000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیری جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، وہ شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4,000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4,000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4,000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں،
اب یہ اس کے کان میں کہہ رہی، آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر وہ کہا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ، وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا گزر گزر کرتے، وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودا پتر آئی، وہ نے کہا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی کہ کتنا یہ کمبخت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں، امطر علیہم ابان حصاد، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہا الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتھوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے ہے، چل پر جا پاؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خامد آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں، یہ تو میں سے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے اب ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا،
کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں. کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے. وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے. یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے. اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں. چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے. میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو، کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے. اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ. یہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے. اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو. تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو. اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو. میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں. اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما. آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے. اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے، یا دودھ سے. آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی. ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت میں مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک داغ کھجور کھاتے. آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے. اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو. بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو. اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو. میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے سپ سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا. ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی روح افزا گیا. ایک پاسو سمن آپ آ گئی، دوسرے پاسو پیپسی آ گیا، تیرے پاسو کوکا آ گیا، تو سیدھا پائے اس ڈے گئے. نماز کے میں پڑھیے، 2 کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. سحری میں بھی کھجور کھائی، پانی پیا، روٹی کھائی، روٹی کھاتے تھے سحری میں، افطاری میں کھجور. اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی ضیافتوں میں گئے، 7 بن عبادہ کی ضیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد 7 بن معاذ کی ضیافت میں آپ نے کھانا کھایا. افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی، دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے، تیسرا تراویح آرام سے پڑھ سکو گے. اگر 5 سیر آپ نے معدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویح پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی میں ویندا ہی رہ گیا، انج آیا ایک گلاس شربت دا، اس بندے ہکے ساج پیتا ہے. پھر دعا آیا پیلا جا، وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے. پھر تریا آیا ساوے جائے رنگ دا، وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے. پھر چوتھا آیا چٹے جائے رنگ دا، وہ بھی وہ سارا اندر سٹیا ہے. وہ 6 گلاس ایک ساج لے دے گیا. میں کہ ٹینک لائے ہوئے آئی ہے، کوئی پیٹ ہے کدے سٹی جانا ہے ہر بلا. یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں. تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے، تقوی والے بن کے تھوڑا سا لو، نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ. پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے جو مرضی کھاؤ، اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ. لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو. اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا. ایک موٹے صحابی آ گئے، اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے. اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے، انجن چل دو کدی انجن کر دو تو کدی انجن کر دو. یہ بھی کوئی زندگی ایڈا تو بڑا سر کتے چاہتے ٹورے بدے. ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو.
کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے. تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو, امت پنے میں آؤ, محبتوں پہ آؤ, نفرتوں کو مٹاؤ. یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا, کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا. بیوی لڑی ہوئی تو خامند سے صلح کر لے, خامند لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے, بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں, اولاد ماں باپ لڑیں صلح کر لیں. اللہ کو صلح پسند ہے, صلح پسند ہے. محبت سے رہو, اختلاف رائے بھی رکھو, اختلاف فی المسائل بھی رکھو, لیکن رہو محبت سے, رہو محبت سے, رہو محبت سے. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور رمضان کے بعد چلے 4 مہینے کی بھی نیت کرتے ہو؟ ایک تشکیل سارے کرو. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, 95% نوجوان ہیں, اور ابھی رمضان میں ماشاءاللہ ابھی 16-17 دن باقی ہیں. میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں, آؤ ہم سب توبہ کر لیں. توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے زمین آسمان کے شہنشاہ, اے ہواؤں کے چلانے والے اللہ, اے فضاؤں کے مالک اللہ, اے انسان جنات کے خالق اللہ, اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین ہستی بنانے والے اللہ, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ, اے بحر و بر پہ روج کرنے والے اللہ. تیرے ہزاروں بندوں نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے, ہماری توبہ قبول فرما لے, ہماری توبہ قبول فرما لے, ہماری توبہ قبول فرما لے. ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے, ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے, ہمیں گناہوں سے دور کر دے, نافرمانیوں سے دور کر دے. یہ نوجوان نسل ہے یا اللہ, بوڑھا ہو یا جوان ہو یا اللہ, ہر وقت تیری چھاؤں کا محتاج ہے, تیری حفاظت کا محتاج ہے. ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا, ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا. میری نسل کو آوارگی سے بچا, فحاشی سے بچا, عریانی سے بچا. میری نسل کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا. میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما, اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما, بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما. میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما, سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما, آپس کی غلط فہمیوں کی لڑائیاں ختم فرما. رشتوں کو مضبوط فرما, محبتیں پروان چڑھا, مسجدوں کو آباد فرما, مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما. اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما, جن کی غفلت میں گزر رہی انہیں بیداری نصیب فرما, انہیں بیداری نصیب فرما. مالداروں کو سخی کر دے, حکمرانوں کو رحم دل کر دے, اور ججوں, قاضیوں, وکیلوں کو عادل کر دے. اللہ تاجروں میں دیانت پیدا کر دے, مزدوروں میں دیانت پیدا کر دے, نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے, عورتوں میں حیا پیدا کر دے. فحاشی کے زنا کے اڈے ختم فرما, چوری ڈاکے کی فضا ختم فرما, جوئے شراب کی فضا ختم فرما. بازاروں میں سچائی کو زندہ فرما, رزق حلال کی فضا بنا. ہمارے دفتروں سے رشوت کو نکال دے, بددیانتی کو نکال دے, کھوٹ کو نکال دے, شیر و شکر کر دے. یا اللہ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما, اس کی برکتیں بھی نصیب فرما. اور جو تو عید کے دل اعلان کرتا ہے جاؤ معاف کیا, وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ پر نظر کرم فرما, اس مسجد کو, اس کے عباسیوں کو آباد فرما. اور یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما. ہم سے جان بوجھ کے, خطا سے, سہون جو خطا ہو چکی معاف فرما, جو آئندہ ہو وہ بھی معاف فرما, اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا. جو ہمارے عزیز اقارب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے, ان کی قبریں روشن فرما. اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں عافیت والی واپسی ہو, ایمان والی موت ہو, ہسپتال والی موت سے بچا, بیماریوں والی موت سے بچا, بے ہوشیوں والی موت سے بچا. یا اللہ خوشی خوشی ہنستے مسکراتے اپنے پاس واپس بلا. اور یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, جن کے آپس میں غلط فہمیاں لڑائیاں ہیں ختم فرما. اور یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا. یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما. یا اللہ جن کے رشتے پھیکے پڑ گئے ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے, محبتیں بھر دے. چاروں صوبوں میں یا اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے. ہماری قیادت میں سے بددیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے, خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے. چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو عطا فرما, دیانتداروں کو عطا فرما.
ہمیں ظالموں سے بچا، ہمیں درندوں سے بچا، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے بچا، ہمیں لوٹ مار کرنے والوں سے بچا، ہمیں دیانتدار لوگ نصیب فرما، ہمیں کوئی صدیق جیسا عطا فرما، یا اللہ ہمیں کوئی فاروق جیسا عطا فرما، کوئی غنی جیسا عطا فرما، یا اللہ کوئی ذوالنورین جیسا عطا فرما، کوئی اسد اللہ جیسا عطا فرما، یا اللہ جو تیری محبوب کی امت کو کسی کنارے لگا سکیں، ہمیں یا اللہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیچ دیں۔ یا اللہ جب سے اس دیس نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اسے وجود بخشا، تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں وجود بخشا، تو نے تو اسے لیلۃ القدر جیسی پاکیزہ رات میں وجود بخشا، اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا۔ لیکن میرے مالک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے بھر دیا، اسے ظلم سے بھر دیا، اسے ڈاکے سے بھر دیا، اسے فحاشی سے بھر دیا، اسے ناچ گانے سے بھر دیا، اسے ماں باپ کی نافرمانی سے بھر دیا۔ ہم تیرے آگے بہت شرمندہ ہیں یا اللہ، شرمندہ ہیں یا اللہ۔ اے اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو اس دیس کی نیا کو پار لگا دے یا اللہ۔ ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سپرد کر جائیں۔ ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو وہ تیرے عمر کی داستان ہم تک پہنچی ہے کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو تیرے عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے